السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رکوع نمبر 14 سورہ الاعراف پارہ نمبر 9، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا دعوت کے لیے، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے، وہاں دعوت دی دین کی، اور دو معجزے دکھائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نشانیاں بھی دی ہیں، یہ ڈنڈا میں ڈالوں گا وہ سانپ بن جائے گا، اور دیکھو میں اپنے ہاتھ ایسے بغل میں لے جا کے نکالوں گا گریبان میں ڈال کے تو یہ چمکنے لگے گا۔ اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دونوں معجزے دکھائے تو فرعون کے جو وزیر اور مشیر اور جو حکومت کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کہنے لگے فرعون سے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ ماہر جادوگر ہیں یہ، اور یہ اس لیے یہ سب کر کے دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اب اس میں؟ اور یہ بھی کہا مشیروں نے، مشورہ دینے والوں نے، کہ شہر میں آپ جمع کروائیے جادوگروں کو کہ جتنے بھی پرفیکٹ ماہر جادوگر وہ آ جائیں، مقابلہ ہوگا ان کے جادو کا، دیکھو یہ جادوگر ہیں، مقابلہ کرواؤ، بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، یہ انہوں نے کہا۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو یقینی طور پر بڑا ماہر جادوگر ہے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو جادو دکھائے، کل کے رکوع میں آپ نے پڑھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا، وہ ایک دم اژدہا بن گیا بڑا خطرناک، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کے نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا، اور یہ ہاتھ چمکنا ایسا نہیں تھا کہ عجیب سا لگے، بڑا خوبصورت، ایسے کہ پرکشش۔ تو قوم کے سرداروں نے کیا کہا؟ قال، کہا، ملأ، سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے، ان ھذا، کہ بے شک یہ تو، لساحر، جادو ہے، علیم، ماہر، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ آیا ہوا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بھڑکا دیا انہوں نے، کیونکہ مقابلہ مطلب یہ ہو گیا نا، لوگوں کے دل بدل جائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو کیسے دبایا جائے، ورنہ لوگ تو بھڑک جائیں گے نا، لوگ کہیں گے کہ ہم تو حضرت موسیٰ کی دعوت پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو پروپیگنڈا چلایا انہوں نے، فوراً کہا کہ یہ تو ماہر جادوگر لگتا ہے فرعون سے، اور آپس میں کہا ماہر جادوگر ہے، اور یہ اس لیے جادو دکھا رہا ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں اور یہ تختہ پلٹ دے، اب ایسا کرو کہ کیا رائے ہے؟ تو رائے کیا بنی؟ یریدو، یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ تم کو نکال دے، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے، فماذا، تو کیا ہے، تأمرون، تمہاری رائے؟ تو رائے کیا بنی؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا ذرا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور تمام شہروں میں بلانے والوں کو بھیجو۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، ارجہ، مہلت دو ان کو، واخاہ، اور ان کے بھائی کو، وارسل، اور بلانے والوں کو بھیجو، فی المدائن، شہر میں، حاشرین، جو جمع کرے سب کو، یاتوک بکل ساحر علیم، تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں۔ ابھی دیکھو مقابلہ ہوتا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہم ابھی کرتے ہیں، بہت جادو دکھا کے تم یہ چاہ رہے ہو کہ سب تمہیں مان لیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اگر فرعون مان لے تو سارے تختے سے ہاتھ دھونا پڑے گا، بادشاہ سے ہاتھ دھونا پڑے گا، پھر وہ تو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ تو اب عوام کو تو رکھنا ہے نا بھکت بنا کے، تو کیا کہا، ابھی بلواتے ہیں ہم، یا تو کا، کہ وہ لائے آپ کے پاس، بکل ساحرین، تمام جادوگروں کو، علیم، ماہر جادوگروں کو جمع کر کے لائے۔ چلو صاحب، جادوگر آ گئے، جادوگر آئے تو جادو ہوتا ہے، ایک فن ہوتا ہے، جیسے بہت سارے کرتب ہوتے ہیں، بہت سارے، جیسے کوئی اسکیٹنگ کرتا ہے، کوئی بائک اچھی چلاتا ہے، اسی طرح سے کوئی جو ہے نا وہ ایک الٹا کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھوں کے بل، اسی طرح سے بہت سارے ڈانسر عجیب عجیب ڈانس بھی کرتے ہیں، تو ایسی ہر چیز ایک فن ہے، تو جادو بھی ایک فن ہے کہ آنکھوں پہ اس طرح سے دکھایا جائے کہ لوگ سمجھے کہ واہ واہ کیا جادو ہے۔
تو جادوگروں کا کام ہوتا ہے کہ اجرت لیتے ہیں. ایک جادوگر جو ہے نا دکھاتا ہے کہ دیکھو میں مٹھی یوں کروں گا بادام لے آؤں گا. ایک دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے 1 روپے کے نوٹ کو 10 روپے کا نوٹ بنا دیا. اگر یہ اتنے ہی پاورفل ہوتے تو یہ پھر ان کو مانگنے کی ضرورت کیا پڑتی. جادوگر جو ہے نا جادو دکھانے کے بعد پھر پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے. تو یہ ہاتھ کی صفائی اور نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. اب جادوگر جب آ گئے تو فرعون سے جادوگروں نے کہا کہ ہماری کیا اجرت ہوگی اگر ہم غالب آ جائیں. تو فرعون نے کہا کہ تم جو مانگو گے وہ ملے گا اور تمہیں ہم اپنا خاص بنا لیں گے. اب ایک دن طے ہو گیا, ٹھیک ہے بھائی, سب لوگ جمع ہو گئے, سارے جادوگر جمع ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جادو کا دور تھا. اب سب پورا مجمع لگا ہوا ہے, جادو ہوگا بھائی, موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہے. یہ موسیٰ کون ہے؟ یہ جو ہے نا اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر یہ ڈنڈا دیا ہے, یہ ڈنڈا ڈالیں گے سانپ بن جائے گا. تو انہوں نے کہا یہ جادوگروں کا کام ہے, اس سے بڑا جادو ہم بنا کے دکھا سکتے ہیں. اب سب طے ہو گیا. دیکھو, وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملے گا. فرعون نے کیا کہا؟ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. فرعون نے کہا ہاں, اور تمہارا شمار یقیناً ہمارے قریب لوگوں میں ہونے لگے گا اور ہم تمہیں انعام بھی دیں گے. وجاء, اور آ گئے, سحرہ, جادوگر, فرعون کے پاس. قالوا, تم سب لوگوں نے کہا, ان لنا, بے شک ہماری, لاجرن, کوئی اجرت بھی تو ہوگی, ان کننا, اگر ہم, نحن الغالبین, غالب آ گئے موسیٰ پر. قال, فرعون نے کہا, نعم, ہاں ضرور, وانکم, تب تو تم, لمن المقربین, ہمارے قریب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. اب سب لوگ جمع ہو گئے ہیں, جادوگر اس پالے پہ, ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ تنے تنا. تو اب کیا ہوتا ہے جناب علی, انہوں نے, جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, موسیٰ چاہو تو جو پھینکنا چاہتے ہو تم پھینکو, ورنہ ہم اپنے جادو کی چیز پھینکیں. موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے کہا کہ ٹاکس کون جیتے گا, ٹاکس آپ پہلے پھینکو گے ہم پہلے پھینکیں. قالوا, ان لوگوں نے کہا, یا موسیٰ, اے موسیٰ, اما, اگر چاہو تو, ان تلقی, تم پہلے پھینکو جو چیز تمہیں پھینکنی ہے, و اما, ورنہ تو, ہم, نکون, ہم, نحن الملقین, ہم ڈالتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ڈالو. قال القوا, موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, تم پھینکو. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا, ان پر دہشت طاری کر دی اور زبردست جادو کا مظاہرہ کیا. انہوں نے جو ہے نا اپنی رسیوں کو ڈالا, لاٹھیوں کو ڈالا, تو ایسے جیسے انہوں نے یوں رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو پورے گراؤنڈ میں جو پورا مجمع تھا, سینکڑوں کی تعداد میں جادوگر تھے, لاٹھیاں اور رسیاں جو ہے نا وہ اژدہا بن گئے, سانپ بن گئے, اور سانپ بن کے ایسے ایسے بھاگنے لگے. تو ایک سانپ آ جائے تو بھگدڑ مچ جاتی ہے, اتنے سارے سانپوں کو دیکھ کے تو لوگوں میں خوف طاری ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ پورے واقعے کو بیان فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے, قال, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, القوا, کہ پہلے تم ڈالو. فلما, پھر جب, القوا, انہوں نے ڈالا, سحروا, تو انہوں نے جادو کر دیا, اعین الناس, لوگوں کی آنکھوں پر, واسترهبوهم, اور لوگ جو ہے نا لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی, وجاءوا, اور ان لوگوں نے, بسحر عظیم, بڑے جادو کا مظاہرہ کیا, بڑا زبردست جادو دکھایا. اب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنا ڈنڈا ڈالیے. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا اپنا ڈنڈا ڈالا. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا ڈالا تو وہ تو جتنے بڑے بڑے سانپ بنے تھے نا ان سب اس سے بڑا بن گیا اژدہا, خطرناک والا. اور خطرناک والا اژدہا بن کے جو ہے نا یوں کر کے سارے کھانا شروع کر دیا, اس نے سب کو مار دھاڑ شروع کر دی ایک دم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, پھر کیا تھا, اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نگلنی شروع کر دیں جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھیں. اب وہ تو اللہ کا معجزہ تھا نا, اللہ کی طرف سے اس کا اظہار ہو رہا تھا, وہ جادو تھا. تو جادو کہاں اللہ کے معجزے کے, پیغمبر کے معجزے کے آگے ٹک سکتا تھا.
اب وہ جو بڑا اژدہا بنا تھا اس نے سب کو نگلنا شروع کر دیا, ادھر سے بھی نکل ادھر سے بھی نکل. اب یہ گھبرا گئے کیونکہ دیکھو جادوگر جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ میری لمٹ کتنی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جادوگر سمجھ گئے, جھولا چھاپ ڈاکٹر جانتا ہے میرے اندر کتنی طاقت ہے, ہر آدمی اپنی حیثیت جانتا ہے. تو جادوگر بھی جانتا ہے کہ بھائی میری لمٹ ہے بس اتنی, اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا. تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے, ہمارا جادو ہے, موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہیں ہے. وَأَوْحَيْنَا, اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی طرف, ان القِ, کہ ڈالو عصاک, اپنی لاٹھی کو. فَإِذَا هِيَ, تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو وہ کیا بن گیا؟ تلقف, بڑا اژدہا بن گیا جو نگلنا شروع کرنے لگا. ما یأفکون, جو چیزیں انہوں نے جھوٹ موٹ کی بنائی تھیں. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا اور ان کا بنا بنایا کام ملیا میٹ ہو گیا. حق بالکل سامنے ہو گیا. لو صاحب جادو کہہ رہے تھے تم, یہ جادو نہیں ہے دیکھو. فوقع, تو واقع ہو گیا حق, وبطل, اور باطل, اور مٹ گیا وہ, ما كانوا يعملون, جو انہوں نے کام کیا تھا, جو انہوں نے جادو بنایا تھا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین, اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور شدید رسوائی کی حالت میں پلٹ کر آ گئے. جادوگروں کی بے عزتی ہو گئی, رسوا ہو گئے وہ لوگ. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, اور اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرا دیا. سارے جادوگر جو ہیں, اب جادوگر تو جانتے ہیں کہ بھائی ہمارا اتنا ہی ہے اور ہم تو بس یہ دھول جھونک رہے ہیں آنکھوں میں, جو بھی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھی ہیں. تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ تو پیغمبر ہیں. تو سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گر گئے اور سجدے میں اس میں کیا نا, سجدے میں گرنے کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور اس خدا کو مانتے ہیں جس کی دعوت آپ لے کر آئے ہیں. فغلبوا, تو مغلوب ہو گئے, ہنالکا, اس موقع پر, وانقلبوا, اور لوٹے, صاغرین, رسوائی کی حالت میں. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ, اور گرا دیے گئے, سحرۃ جادوگر, ساجدین, سجدے میں. جادوگر کہاں گر گئے؟ سجدے میں. کیا کہنے لگے؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, وہ پکار اٹھے کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں. رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے, کیونکہ فرعون بھی تو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. تو یہ کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئیں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ ہم فرعون کو خدا نہیں مانتے. قالوا, تو ان لوگوں نے کہا, آمنا, ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں, برب العالمین, تمام جہانوں کے پروردگار پر, ربی موسیٰ, جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے, و ہارون, اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم, فرعون بولا تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی اس شخص پر ایمان لے آئے, یہ ضرور کوئی سازش ہے, یہ ضرور کوئی سازش ہے. ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون, یہ ضرور کوئی سازش ہے جو تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کر دو. اچھا, تو تمہیں ابھی پتہ چلے گا. فرعون کہنے لگا, اچھا میں نے تو تمہیں بلایا تھا, یہ بھی کہا تھا کہ تم اپنا قریب لوگوں میں شامل کر لوں گا, اور تم تو اسی پر ایمان لے آئے ہیں. اچھا, لگ رہا ہے تم سب نے مل کے پہلے سے ہی کوئی سازش بنائی ہے نا. ہوتا ہے نا, یہی تو چلتا ہے آج کل کی گورنمنٹ بھی یہی چلتا ہے کہ سب سازش کا حصہ قرار دے دیتے ہیں اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے. قال فرعون, تو فرعون نے کہا, آمنتم بھی, تم ان پر ایمان لے آئے, قبل, اس سے پہلے, ان آذن لکم, کہ میں تمہیں اجازت دیتا. ان ھذا, بے شک یہ سب کچھ, لمکرم, ایک سازش ہے, مکرتموہ, جو تم نے رچی ہے, فی المدینۃ, شہر میں, لتخرجوا منہا, تاکہ تم نکالو اس میں سے, اہلا, اس کے رہنے والوں کو, تاکہ تم فتنہ فساد پھیلاؤ. فسوف تعلمون, ابھی تمہیں پتہ چلے گا, رک جاؤ. فسوف تعلمون, ٹھیک ہے. اب فرعون نے ان لوگوں کے لیے سزا مقرر کی. فرعون نے کیا سزا مقرر کی؟ کہا کہ اب تمہاری سزا یہ ہے, کیونکہ فرعون تو بادشاہ تھا, کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ رانگ سائڈ سے تمہارے ہاتھ اور پیر کو کاٹا جائے گا, یعنی ایک ہاتھ ایک ٹانگ. اب یہ سزا اس نے مقرر کی تاکہ یہ لوگ ڈر جائیں. لیکن ایمان کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک بار چڑھ جائے نا, تو پھر آدمی دنیا کی طاقتوں سے نہیں ڈرتا. انہوں نے کہا کچھ نہیں, تم جو چاہو وہ کر لو, جانا ہمیں اللہ ہی کے پاس ہے.
اگر تو ایسے مار دے تب بھی اللہ کے پاس جائیں گے، اپنی موت مرے تب بھی اللہ کے پاس جائیں گے، پہنچنا اللہ ہی کے پاس ہے، کوئی بات نہیں، تو مار دو تو۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اچھا جی، میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا کر رہوں گا۔ یہ فرعون نے دھمکی دی۔ لَأُقَطِّعَنَّ، میں ضرور کاٹوں گا، أَيْدِيَكُمْ تمہارے ہاتھ کو، وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پیروں کو، مِنْ خِلَافٍ مخالف سمت پر، ثم پھر لَأُصَلِّبَنَّكُمْ تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا، اجمعین تم سب کو۔ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یقین رکھ کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس واپس جائیں گے، ہمیں یقین ہے، تو مار دے۔ قالوا تو ان سب لوگوں نے کہا انا بے شک ہم الی ربنا اپنے پروردگار ہی کی طرف منقلبون واپس جائیں گے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور تو اس کے سوا ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانی ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کے پیمانے اڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابع دار ہوں۔ سارے جادوگر ایمان لے کے آ گئے، اور بھی کچھ لوگ ایمان لے کر آئے ہوں گے۔ فرعون نے سزا سنائی، وہ نہیں ڈرے، کیا کہنے لگے؟ ہاں اسی بات کی تو ہمیں سزا دے رہا ہے نا، کہ ہم اپنے مالک کی نشانیوں کو دیکھ کر اس پر ایمان لے آئے، پیغمبر پر ایمان لے آئے، کوئی بات نہیں تو کر۔ پھر دعا بھی کی کہ اللہ تو ہمیں صبر دے، یہ سزا دے گا تو ہمیں صبر دے اور ہمیں مسلمان بنا کر اٹھا۔ پتہ یہ چلا کہ آزمائش پر اللہ سے دعا بھی مانگنا چاہیے۔ وما تنقم، تو نہیں سزا دے رہا ہے، منا ہم کو، مگر اس لیے ان آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، بآیات ربنا اپنے پروردگار کی نشانیوں پر، لما جب جاءتنا وہ ہمارے پاس آئیں، ربنا اے ہمارے پروردگار افرغ علینا ہمارے اوپر انڈیل دے صبرا ہمیں صبر عطا فرما، وتوفنا اور ہمیں موت دے مسلمین مسلمان بنا کر۔ تو یہ ہمارا رکوع نمبر 14 کیا ہو گیا بھائی؟ پورا ہو گیا۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چلتا رہے گا، آگے ایک آدھ رکوع میں اور چلے گا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا واقعہ تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، پابندی سے دیکھیں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاقت کے لیے ہم لوگ طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، فوڈ سپلیمنٹ لیتے ہیں، کیپسول، دوائیں وغیرہ کھاتے ہیں۔ طاقت کے لیے ایک بڑی بہترین چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے تلبینہ۔ آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ تلبینہ کے کیا کیا فائدے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مارکیٹ میں آپ تلبینہ لینے جاؤ گے تو وہ کوالٹی آپ کو نہیں ملے گی، ایسا لگے گا جیسے آٹے آٹا آپ کھا رہے ہو بس۔ کیونکہ میں پرسنلی تلبینہ کو پسند کرتا ہوں، اور تلبینہ میں نے مارکیٹ سے کئی منگائے، آپ یقین مانیں کہ وہ مزہ ہی نہیں مجھے بالکل آیا جو آنا چاہیے تھا۔ تو پھر میں نے خود تلبینہ بنایا اور گھر پر تلبینہ بنوایا اور اس کو میں نے استعمال کیا۔ پھر خیال آیا کہ یار اپنے لوگوں کو یہ تلبینہ شیئر بھی کر دیا جائے، لوگوں نے اس کو پسند کیا، تو پھر میں نے اس کو پوری ایک پیکیجنگ کی شکل دے دی۔ تو یہ وہ تلبینہ ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ سارے تلبینے بھول جاؤ گے۔ اس میں ساری جو چیزیں ہیں نا وہ ایک نمبر کی ڈالی گئی ہیں، کوالٹی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ کاجو، بادام، کھجور، کشمش اور جو کا آٹا، اس سے یہ تلبینہ تیار کیا گیا ہے۔ ہر عمر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، بچے، بوڑھے، جوان، اور آپ کسی بھی عمر میں ہیں، یہ تلبینہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ناشتے میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، اور ذائقے کے لیے بھی کھیر کی طرح لگتا ہے، بلکہ کھیر سے کہیں زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے۔ اور اس تلبینے کو کھانے کے بعد اگر آپ اس کو پابندی سے کھاتے ہیں تو باڈی کے اندر طاقت آتی ہے، دل کو یہ طاقت پہنچاتا ہے، جگر کو طاقت پہنچاتا ہے، مائنڈ کو تیز کرتا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے جو چکر آتے ہیں نا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ تو اس تلبینے کو آپ ایک بار ضرور آرڈر کیجئے، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ تلبینہ بہت پسند آئے گا۔ آرڈر آپ اس نمبر پر بھی کر سکتے ہیں، یا آپ ویب سائٹ پر یہ جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے myhidayat.in، اس پر جا کر بھی آپ اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم نے ایم قاسمی صاحب کی سنڈے کمنٹ باکس میں ہم نے اس کا نام سنا تلبینہ، تو ہم نے سوچا کہ آرڈر کیا جائے، تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اس کا۔ شکریہ بھائی جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔